بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے، اور اتنا زبردست واقعہ ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ یہ واقعہ نہیں سنے ہوں گے، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ مکمل اگر آپ سن لیتے ہیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا، اور اگر مزہ نہ آئے تو پھر پیسہ واپس۔ خیر، واقعہ کا موضوع ہے میں رب کی مانوں یا مولوی کی۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین، پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبصورت قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا، اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے، اور انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آیا ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھ چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء کرام بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا کہ میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے، اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے، مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکتا، وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی تشریف لائے۔ ان کا بہت شہرہ تھا، اور یہ فوجی آفیسر اس بھیڑ سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی کے لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولوی کی کیسے مان لوں؟ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس کا درویش مولوی کی مان، کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا بولتے ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار شہنشاہ بدحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلم کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آتا نا، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی آفیسر دلیل سن کر جھوم اٹھا اور کھڑا ہو کر مولانا شہید رحمہ اللہ سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا، اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔
سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلم کھلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، قادیانیوں کا ذکر چلا۔ ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا، لیکن اس کا جواب میں نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر زندہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ شخص بولا کہ بزرگوں اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ بولے تم نے ترازو دیکھا ہے؟ جو بھاری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی حصہ اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بولے کہ فرشتے آسمان پر ہیں، تو فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ پھر بزرگ مسکرا کر اس کا جواب دیا تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ ٹوپی افضل ہے یا تیرا دماغ افضل ہے؟ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ مت سوچ کون اوپر ہے کون نیچے ہے، یہ دیکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ زمین پر ہیں لیکن ان کے جسم سے چھونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے، اپنے ساتھ تعلق والے مسلمان کو بھی جہنم میں جلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔